بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ حضرت خالد بن ولید دائرہ اسلام میں کس طرح داخل ہوئے؟ حضرت خالد بن ولید نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کیں۔ آپ شروع سے ہی ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملیوں میں اتنی مہارت رکھتے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کے شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر مسلمان کیسے ہوئے اور آپ کی تلواروں کا وزن کتنا تھا؟ دوستو، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اسی حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی واپسی احد پہاڑ کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑی پر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے جامِ شہادت نوش نما گئے۔ حضرت خالد بن ولید بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے۔ جب بھی اس دلیر جرنیل کی آپ کے سامنے تعریف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جس شخص میں یہ خصوصیت ہو وہ اسلام میں ضرور داخل ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق کو مانگا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں آتا تو میرا دل میرا ساتھ نہ دیتا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، ڈھیروں فتوحات حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سمجھ جاتے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے۔ اس چیز نے حضرت خالد بن ولید کا دل اسلام کی جانب موڑا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خالد بن ولید مکہ سے باہر روپوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آپ نے خالد بن ولید کا دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید جو اللہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی ہے، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو عجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبرہ نداں ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد اسلام میں داخل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ہمارا ساتھ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا اور ہم اسے دوسروں پر مقدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی، اب بھی دیر نہیں ہوئی، آپ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اسلام میں داخل ہو کر ان کی تلافی کر لیں۔ خالد بن ولید نے جب بھائی کا خط پایا اس میں اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھا، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تڑپ پیدا ہوئی۔ صبح جب میں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاع بھیجی، کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے اور مقام یا حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے۔ میدان ہدہ پر ان دونوں کا سامنا عمرو بن عاص سے ہوا۔ وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔
اس طرح یہ قافلہ مشرف با اسلام ہونے، جس میں 2 جرنیل اور ایک سپہ سالار تھے، مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بےحد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ ولید بن ولید، جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے، جلدی سے گئے اور اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا، جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہیں۔ خالد بن ولید دل بے قرار کو قرار دینے کے لیے لپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کندھا پیشانی سے سلام سننے کے بعد حضرت خالد بن ولید کہہ اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد آپ نے عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف معرکوں کے اندر لشکر اسلام کی قیادت کی۔ جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن روا اور حضرت جعفر طیار جیسے عظیم سپہ سالار جام شہادت نوش کر گئے تو اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں بچ جانے والی ایک واحد یمنی تلوار ہی بچی۔ حضرت خالد کی دونوں تلواریں 70 کلو وزنی تھیں، جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ کرم فرمائی گئی۔ سیف اللہ کا خطاب بھی آپ ہی کو عطا کیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی تلوار کو صرف دین حق کی سربلندی کے لیے ہی ننگا رکھتے